بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ذر و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ذر اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں پہ بھی ہو اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، اور جب بھی تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ معاملات کرو۔ یہ تین چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائی ہیں کہ جو آدمی بھی ان تین چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے گا تو اس کے لیے دین کے اوپر چلنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کا ڈر یعنی تقوی اپنے دل میں پیدا کرو۔ یہ تقوی یہی چیز ہے کہ جس کے ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا ظاہری بات ہے آدمی کے دل کے اندر ڈر ہوگا تو آدمی اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، اور اسی طرح گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر آدمی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ تو اس لیے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کا ڈر اپنے دل میں ہو، تزکیہ نفس ہو، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس آدمی نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل میں آدمی پیدا کرے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر لیا کرو۔ اس نیکی کرنے کی وجہ سے اس گناہ کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور اس گناہ کا جو گناہ ہوگا وہ اللہ رب العزت اس گناہ کو بھی ختم فرما دیں گے۔ اب یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات اشارتاً ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ظاہر سی بات ہے انسان ہے، اور انسان یہ نکلا بھی نسیان سے ہے، آدمی بھول جاتا ہے اور آدمی سے گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ نا بس دل کے اندر اگر تقوی آ گیا یا باقی ہے نا اگر کوئی اور چیز آدمی کے دل اگر آ گئی اور آدمی سے بالکل گناہ ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آدمی سے گناہ ہوتا ہے، اور اس گناہ کے بعد اگر کوئی آدمی گناہ کے اوپر اڑ رہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتے، اور اگر گناہ ہونے کے بعد آدمی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اس گناہ کو اللہ رب العزت نیکی سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ رب العزت اس گناہ کو نیکی سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی ہمیشہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، اور جب آدمی سے غلطی سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہی آدمی کو تنبہ ہو جائے اور آدمی کے ذہن میں آ جائے کہ میں نے تو غلط کام کر دیا، تو اس کے فوراً بعد آدمی کوئی نہ کوئی نیکی کر لے تو اس نیکی کرنے کی وجہ سے اس گناہ کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہو۔ یہ اچھے اخلاق دین کی انتہائی بلند چوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو عبادات ہے آدمی کی، یہ عبادات بالکل بنیادی ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی وہ جب آدمی ایمان لے کے آتا ہے تو پھر آدمی شروع میں عبادات شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آدمی آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے، اور جب آدمی دین کے اندر سب سے زیادہ ترقی کر لیتا ہے تو پھر اس آدمی کے اخلاق بھی سب سے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ ایمان سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق سے بھی اوپر ہیں، آپ عظیم اخلاق سے بھی اوپر ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنوں کے اندر سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ اس لیے ہم اپنے اخلاق کے اوپر محنت کریں اور لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو ہم بہتر کریں۔